کیا کہہ رہے تھے ماموں جان؟ وہ بے حد بے چین نظر آ رہی تھی۔ یہی کہ میں ان کو پوتا کب دوں گا، میں نے اروبا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں نے کیا کہنا تھا؟ کہہ دیا اپنی بھانجی سے پوچھے۔ میری بات پہ کہنے لگی، میرا نام کیوں لیا ہے؟ تم کہہ دیتے کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ میرا مطلب ہے کہہ دیتے کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو، میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ باندھے، لیکن مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اروبا تو آپ جا کے بات کریں، میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے وار نہ کروائیں۔ وہ ضد ہوئی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں بے گھر ہو جاؤں، در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ کیونکہ تمہارے لالا نے مجھے دھتکار کے کسی اور سے شادی کر لی ہے، مجھے مصیبت میں پھنسا کے چلا گیا ہے۔ مجھے نہیں دینا اس حویلی کو کوئی بھی وارث، سمجھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لا چکی تھی۔ بابا جان کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ شاہزین لالا باپ بنے اور ان کے گھر بیٹا پیدا ہو کے حویلی کا وارث کہلائے، آپ کا ماں بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بابا کو آپ کے بچے کو حویلی کی سرداری پہ بٹھانا ہے، اور یہ لالا کو منہ توڑ جواب ہوگا آپ کی طرف سے۔ باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں اسے مزید الجھن میں ڈال چکا تھا۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ ماموں سے کہہ دو مجھے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ انہیں تمہارے وارث کو سردارنی دینی ہے تو تمہاری شادی کسی اور سے کروا دیں۔ اس کی اس بات پہ میں بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری شادی آپ سے ہو چکی ہے۔ اگر میری اولاد ہوگی تو آپ سے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ میری بات پہ وہ کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آئے گی تمہیں میرے ساتھ اس قسم کا رشتہ نبھاتے ہوئے؟ وہ چلائی۔ آہستہ آواز میں بات کریں اروبا، پچھلے 3 ماہ سے میں آپ کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا ہوں، چاہوں تو جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن عورت کے ساتھ زبان درازی بے غیرت مرد کرتے ہیں۔ میرے بھائی کی آپ صرف منگیتر تھیں، لیکن آپ میری بیوی ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کون سا رشتہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ میری بات سن کے وہ غصے سے پلٹ گئی۔ بات سنیں میری پکار پہ اسے رکنا پڑا۔ یہ میری بھی خواہش ہے کہ سرداری پہ میرا بچہ بیٹھے، اس لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں جتنی جلدی ہو سکے۔ میرے استحقاق بھرے لہجے پہ وہ تلملا کے بولی، میں ماموں سے بات کر لوں گی، مجھے نہیں نبھانا ایسا کوئی بھی رشتہ۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں اروبا کہ آپ یہ رشتہ کیسے نہیں نبھاتی۔ یہ کہہ کے میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بابا مجھے نشا پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ اندر کمرے میں اروبا پیلا جوڑا پہنے مہندی لگوا رہی تھی۔ پوری حویلی کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور شاہزین لالا نے اٹلی سے آتے ہی ہم سب پہ جیسے بم پھوڑا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے نکاح بھی کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے باپ نے شاہزین لالا کے منہ پہ مارا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ یہاں پہ حویلی میں تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ اروبا تمہارے نام پہ بیٹھی ہے؟ بابا یہ منگنی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میں جب یہاں سے اٹلی گیا تھا تو آپ سے کہہ کے گیا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی آ گئی تو وہ میری پہلی پسند ہوگی، میری پہلی ترجیح ہوگی۔ اور اٹلی میں بھی رہنے کے دوران میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مجھے یہاں پہ ایک پاکستانی لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر شادی رکھ لی۔ لیکن بابا نے فوراً سے شاہزین لالا سے کہا کہ ابھی کے ابھی تم اپنی بیوی کو طلاق دو اور تم ابھی اروبا سے نکاح کرو گے، ورنہ اس حویلی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی ہر چیز سے بے دخل کر دوں گا۔ شاہزین لالا کہنے لگے، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے بھی نہیں، میں نکاح کر چکا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ آئی ہے، اس وقت وہ ہوٹل کے کمرے میں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اسے حویلی میں لے آؤں گا، لیکن میں اروبا سے شادی نہیں کروں گا۔ شاہزین، بابا چلائے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور سمجھ لو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے مر گیا، تمہارا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بابا نے شاہزین لالا کو دھکے مار مار کے نکال دیا تھا، اور اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی اروبا روئے جا رہی تھی۔ ہاتھوں میں لگی مہندی پہ اس کے آنسو گر رہے تھے۔ اس کا کیا قصور تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پوری حویلی میں مہمان تھے، لیکن سبھی کو چپ سی لگ گئی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے حویلی میں کوئی بھی موجود ہی نہ ہو۔ میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کے صوفے کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ بابا، میں اروبا سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کے میرے بابا نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ وہ تم سے عمر میں بڑی ہے تو کیا ہوا، نکاح تو ہو سکتا ہے، میں بالغ ہوں، وہ بھی بالغ ہے، صرف 3 سال بڑی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس وقت مہمان یہاں سے یوں ہی واپس نہیں جائیں گے،
اور نہ ہی وہ بے سہارا ہو کے اس گھر میں صرف بیٹی بن کے رہے گی، وہ میری عزت بن کے رہے گی۔ لیکن تبھی وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، لیکن میرے والد اسے ہاتھ سے پکڑ کے اس کے کمرے میں لے گئے، شاید اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنی عزت کا واسطہ دیا تھا۔ نکاح اپنے مقررہ وقت پہ ہوا تھا، وہ دلہن بن کے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہمان اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، میری والدہ حیات نہیں تھی، بس والد ہی تھے۔ عروبہ کی والدہ کی طلاق اس وقت ہوئی جب وہ 1 سال کی تھی، تب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ پھپھو ہمارے گھر آ گئیں، خوبصورت تھیں، جوان تھیں، اس لیے بابا نے ان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ لیکن میرے نئے پھپھا کو عروبہ کا وجود برداشت نہیں تھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ عروبہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اس لیے میری ماں نے ہی اسے پالا تھا۔ میں 5 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ بہت بیمار ہو گئی تھیں، ایسا بخار ہوا کہ بگڑتا ہی چلا گیا، اور بابا نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی، ہم تینوں بچوں کی خاطر۔ میں شروع سے ہی جانتا تھا کہ عروبہ میری سگی بہن نہیں ہے، میری کزن ہے اور شاہزین لالا کی منگیتر ہے، کیونکہ شروع سے ہی بابا نے پوری برادری میں یہ بات اعلانیہ طور پہ بتا دی تھی کہ عروبہ انہی کی بہو بنے گی۔ جب شاہزین لالا نے اٹلی جانے کی ضد کی تو بابا کے کہنے پہ انہیں عروبہ کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانی پڑی، اور وہ بہت خوش تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی عارضی سی ثابت ہوگی۔ 3 سال کے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو دروازے پہ ہی مجھے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ رو رہی تھی، ابھی بھی عروسی لباس میں تھی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، رو رو کے آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا، لیکن اسے اور بھی زیادہ حسین کر گیا تھا۔ میں نے نظر فوراً سے جھکا لی، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا بیٹھنا تھا کہ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ کے بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ کیوں سب کے سامنے حامی بھری کہ تم مجھے… بس اتنا ہی کہہ کے وہ پھر سے رونے لگی۔ تو کیا کرتا؟ بے آسرا چھوڑ دیتا، ساری برادری میں میرے باپ کی بھی بدنامی ہوتی اور آپ کی بھی۔ تو کس نے کہا تھا مجھ پہ احسان کرو؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے، میں یہاں پہ بیٹی کی طرح رہ رہی تھی، ساری زندگی رہ لیتی میں۔ تمہیں کس نے کہا تھا خدائی فوجدار بن کے میری زندگی میں آ کے میری زندگی میں تباہی مچا دو؟ اگر تم نہ کہتے تو ماموں کبھی بھی میرا نکاح تم سے نہ کرتے۔ یعنی کہ بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے بالکل نارمل انداز میں کہا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری بھلائی، اگر ماموں میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتے، اپنی عزت کا واسطہ نہ دیتے تو میں کبھی یہ نکاح نہیں کرتی۔ شاہزین نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، جس شخص نے آپ کے ساتھ اتنا کچھ کیا آپ ابھی بھی اسی کے لیے آنسو بہا رہی ہیں۔ چھوڑ دیں ان کو، کیونکہ وہ آپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ تمہیں بہت آسان لگتا ہے یہ کہنا، ٹھکرائے جانے کی تکلیف بہت اذیت دیتی ہے۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرے۔ میں نے جیسے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، دور ہٹ کے بات کرو۔ میں صرف آنسو صاف کر رہا تھا جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹھو یہاں سے، جا کے صوفے پہ بیٹھو۔ بیٹھ جاتا ہوں، پہلے آپ رونا بند کریں۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے الماری کے پاس گئی، اپنے کپڑے نکالے اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کے واپس آئی، منہ دھلا ہوا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ وہ مجھ سے ابھی بھی ایسے بات کر رہی تھی جیسے پہلے کرتی تھی۔ میں اٹھ کے تکیا اٹھا کے صوفے پہ رکھ چکا تھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور لیٹ گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، نہ وہ سیدھے منہ مجھ سے بات کرتی تھی نہ جواب دیتی تھی۔ جب میں کمرے میں آتا تو فوراً سے تکیا درست کر کے بیڈ پہ لیٹ جاتی، آنکھیں بند کر لیتی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے۔ پتہ نہیں کب تک سوگ منانے کا ارادہ ہے، میں تل ملا کے رہ جاتا تھا۔ صوفے پہ تکیا پھینک کے لیٹ جاتا، لائٹ بند نہیں کرتا تھا۔ شایان لائٹ کیوں نہیں بند کی تم نے؟ مجھ پہ تو یوں روب جماتی تھی جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ تنگ مت کریں مجھے، لائٹ آپ خود بھی آف کر سکتی ہیں۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کھڑے ہو، جا کے لائٹ بند کرو۔ میں غصے سے اٹھا، لائٹ کا بٹن زور سے بند کیا اور آ کے لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی میری یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے کہوں کہ مجھے کس چیز کی سزا دے رہی ہو۔ میں شوہر ہوتے ہوئے بہت سے حقوق رکھتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اب شاہزین بھائی کو بھلا کے زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ کوشش بھی کرتا تھا، جب بھی اس سے بات بڑھانے کی کوشش کرتا وہ ٹوک دیتی۔ میرا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا۔ ابھی بھی لحاف اپنے منہ تک لے کے لیٹ چکی تھی اور میں غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اپنی 1.5 انچ کی مسجد سے وہ باہر آنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کا لحاف ایک جھٹکے سے اتار کے دور پھینکا۔
میرے خیال سے ہم کزن بھی لگتے ہیں، اور پہلے بھی آپ مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے آپ کا وقت چاہیے اروبا۔ پورا دن میں بابا کے ساتھ حویلی کے زمینوں کے معاملات میں ذہنی طور پہ تھک چکا ہوتا ہوں۔ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی نا کہ انسان ذہنی طور پہ ریلیکس ہو سکے۔ جب بھی کمرے میں آتا ہوں آپ لیٹ جاتی ہیں۔ اٹھ کے بیٹھیں، بات کریں مجھ سے۔ میں تمہارے بدلے ہوئے تیور اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوں۔ تم پہلے جیسے شایان نہیں رہے۔ مجھے بیوی کہنا اور سمجھنا چھوڑ دو۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھاؤں گی۔ اتنا شوق ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ لڑکیوں سے دوستی کرو، اپنے دل کی باتیں ان سے کیا کرو، ریلیکس ہو جاؤ گے۔ میں بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنا تکیہ اٹھا کے میں نے صوفے پہ پھینکا اور لیٹ گیا۔ لائٹ آف کرو، اوپر سے وہ یہ بولی۔ اروبا میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، یہ نہ ہو کہ میں کچھ غلط کہہ جاؤں، مجھ سے اس طرح بات مت کیا کریں۔ وہ غصے سے اٹھی اور خود ہی لائٹ بند کر دی۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے ہی اپنے بابا سے بات کی کہ آپ کی بھتیجی مجھے اپنے پاس بھی آنے نہیں دیتی، ابھی تک اس کا سوگ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میری بات سن کے بابا کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگے کہ اس سے کہو کہ ہمیں وارث چاہیے، کیونکہ وصیت کے مطابق خاندان کا پہلا پوتا ہی سرداری کی کرسی پہ بیٹھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ شاہ زین کا بیٹا ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ اروبا کا بیٹا ہو، تاکہ جو زیادتی شاہ زین نے اروبا کے ساتھ کی ہے اس کا مداوع میں کر سکوں۔ وہی بات میں نے اس سے بھی کہی، لیکن وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، محبت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا چکی تھی۔ بہرحال میں کمرے میں گیا تو رو رہی تھی۔ اپنا رونا دھونا بند کریں، میں سونا چاہتا ہوں، میں نے بری طرح سے اسے ٹوک دیا۔ اس حویلی میں اور بھی بہت سے کمرے ہیں، کہیں بھی جا کے سو جاؤ، ورنہ میں چلی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ چلی جائیں۔ میں بھی غصے میں تھا۔ وہ واقعی اٹھ کے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں بھی بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا، غصے میں اپنا جی جلاتے ہوئے۔ نہ جانے کب نیند آئی، لیکن اگلی صبح جب میں باہر آیا تو وہ بابا کے سامنے کھڑی تھی۔ ماموں، آپ ایسے کریں، شایان کی شادی کر دیں۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ مجھے آپ کی عزت رکھنی پڑی۔ آپ مجھے میری امی کے پاس دبئی بھیج دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میرے والد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہاری امی کے پاس بھیج دوں؟ سوتیلا باپ تمہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ کیسے بھیج دوں تمہیں وہاں پہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے؟ وہ تو میری قسمت میں لکھی جا چکی ہیں، یہاں کھاؤں یا وہاں کھاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا۔ شایان سے کہیں کہ مجھے ہر رشتے سے آزاد کر دے۔ میرے والد نے بڑی غضبناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اروبا، تم کمرے میں جاؤ، بہت ہو گیا، ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تم اس گھر کی بہو ہو، کہیں نہیں جاؤ گی، شایان کی بیوی ہو اور شایان کی بیوی ہی رہو گی، اور میں اس موضوع پہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ کمرے میں۔ وہ روتے ہوئے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اور میری ایک بات اور سن لو، جس طرح سے تم نے نکاح کے لیے میری عزت اور میرا مان رکھا تھا، اسی عزت اور مان سے یہ رشتہ بھی تم نبھاؤ گی۔ مجھے کوئی شکایت نہ ملے، اور اس حویلی میں ویسے رہا کرو جیسے حویلی میں بہو رہتی ہے۔ کل جب تم کمرے سے باہر نکلو تو ان سادہ کپڑوں میں مجھے نظر نہ آنا، ہاتھوں میں زیورات ہونے چاہیے، چہرے پہ میک اپ ہونا چاہیے۔ جانتی ہو نا حویلی کی بہویں کس طرح سے رہتی ہیں؟ کل سے مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ میرے بابا کے باروب لہجے پہ ان کی پوری بات سن کے وہ کمرے میں گئی تھی۔ بابا نے میری طرف دیکھا، جاؤ کمرے میں، اور وہ بھی پورے حق کے ساتھ۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو بیٹھ کے گھٹنوں پہ ہاتھ پھیلائے منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ جان بوجھ کے میں نے دروازہ تھوڑا سا زور سے بند کیا۔ اس نے چہرہ موڑ کے میری طرف دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ گئی۔ لائٹ کھلی رہنے دوں یا بند کر دوں؟ میری بات پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کیا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ ہلکی ہلکی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ جیسے ہی میں بیڈ پہ بیٹھا، وہ بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا، میرے ہاتھ میں کپ کپا رہا تھا۔ اس کا چہرہ لیمپ کی پھیکی مدھم روشنی میں دمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بار اس کے آنسو میں نے اپنے لبوں سے چنے تھے۔ تبھی اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے اور اپنے بیچ میں فاصلہ رکھنا چاہتی تھی۔ اروبا، ہاتھ ہٹائیے، آج میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے جو حق میں رکھتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں سنوں گا۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے میں نے کہا، شایان پلیز۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے بالوں کا کیچر اتار چکا تھا،
بے خودی میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ آج مجھے خود کو روکنا بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں اسے مکمل طور پہ اپنا چکا تھا۔ صبح میں نے آنکھ کھولی تو وہ سو رہی تھی۔ میں اٹھ کے نہا کے باہر آ گیا۔ باہر لان میں آیا تو رنگ برنگی پھول کھلے ہوئے تھے۔ میرے اندر بھی کچھ ایسا ہی موسم تھا، ٹھنڈا، میٹھا۔ میں نے گلاب کے اور بہت سے رنگ برنگ پھول توڑے اور کمرے میں لا کے جہاں وہ سو رہی تھی وہاں سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھ دیے۔ پھر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ تبھی وہ جھنجھلا کے اٹھی، مجھے دیکھ کے جلدی سے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ ایسے ہی کھلے رہنے دیں، اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے دل کی خواہش کو دبایا نہیں تھا، اور کیوں دباتا، میرا حق تھا۔ لیکن مجھے پسند نہیں ہے ویسا ہی اسپاٹ لہجہ، وہ اپنا جوڑا بنا چکی تھی۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں دوبارہ سے کھول دیا، لیکن مجھے پسند ہے۔ اس بار میرا لہجہ بھی بے لچک سا تھا۔ تم اپنی منمانی کر چکے ہو، وارث چاہیے نا تم لوگوں کو، مل جائے گا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا، اور اگر نہ بھی ملا تو بھی آپ کی ہر چیز پہ میرا حق ہے، آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ آپ کے کھلے اور بکھرے ہوئے بال بہت اچھے لگتے ہیں، کمرے میں آتے ہی انہیں ہمیشہ آزاد چھوڑ دیجیے گا۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کے واش روم جا چکی تھی۔ میں باہر آ گیا۔ بابا اٹھ چکے تھے، ان سے زمینوں کے متعلق بات کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر آئی تو میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچھا سا کڑھائی والا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں زیورات بھی تھے، بس نہیں تھی تو چہرے پہ مسکان نہیں تھی۔ آتی اس نے بابا کو سلام کیا۔ ماموں آپ ناشتہ کیا لیں گے؟ میرے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے بابا کہا کرو، اب تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو، بہو ہو۔ وہ کچن میں جا چکی تھی اور میری نظریں تھیں کہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ناشتے کے بعد میں بابا کے ساتھ زمینوں پہ چلا گیا، لیکن پورا دن اسی کا خیال میرے دماغ میں گھومتا رہا۔ شاید کچھ فطری بات تھی، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی نشے کی طرح، خمار کی طرح۔ شروع میں ایسا خمار دماغ پہ چڑھتا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں بھی شاید اسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ گھر آیا تو باورچن سے وہ کھانا بنوا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں جلدی چلا گیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ بس جلدی سے وہ آ جائے۔ وہ پورے 2 گھنٹے کے بعد آئی، اور یہ 2 گھنٹے میں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ اندر آئی، مجھے جاگتا ہوا دیکھا تو دروازے پہ ہی کھڑی ہو گئی۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے بغیر کیسے سو سکتا ہوں؟ وہ ابھی بھی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں، آپ کا ہی کمرہ ہے۔ وہ دروازے کے اندر آئی، اپنی چوڑیاں زیورات اتار کے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ڈبوں میں سنبھالنے لگی، پھر اپنے سر سے پنیں اتارنے لگی، پھر اپنے کپڑے لے کے واش روم میں چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ اس نے شاور لینے میں گزارا۔ پتہ نہیں میرے صبر کا اتنا امتحان کیوں لیتی تھی یہ لڑکی۔ کمرے میں آئی، میری طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہی تھی۔ وہ ماموں کہہ رہے تھے صبح 9 بجے زمینوں پہ جانا ہے۔ میں نے کہا ماموں، میرا مطلب ہے بابا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، تمہیں سو جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کے میں کھڑا ہو گیا، اس کے بالوں میں لپٹا ہوا تولیہ اتار کے ایک طرف رکھ دیا، اسے بازو سے پکڑ کے بیڈ پہ اپنے سامنے بٹھایا، پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے کنگن نکال کے اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری صحت خراب نہ ہو اور میں جلدی سو جایا کروں تو پھر آپ کمرے میں جلدی آ جایا کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمرے میں دیر سے آئیں گی اور میں آپ کا انتظار کرتے کرتے سو جاؤں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے، اپنے دل سے دور کر لیں۔ نہ تو آپ مجھ سے پیچھا چھڑوا سکتی ہیں اور نہ میری محبت سے۔ میری اس بات پہ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ محبت؟ 3 دن میں تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو گئی؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، بس 1 رات کافی ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی ہوتی ہے کہ پچھلی ہر محبت اور تعلق پہ سبقت لے جاتی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یہ رشتہ مصیبت زیادہ لگتا ہے۔ کبھی اس رشتے کو ویسے نبھانے کی کوشش کریں جیسے نبھانے کا حق ہے، پھر دیکھیں محبت ہوتی ہے یا نہیں۔ رو رو کے مجھے پیچھے دھکیلنے کے بجائے جب مجھے محسوس کریں گی تو محبت ہو جائے گی۔ میری بات پہ وہ نظریں چرا گئی۔ اس بار میں نے اسے آنکھیں بند نہیں کرنے دی،
میری باتوں کا اثر تھا کہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ بھی مجھ میں کھو گئی تھی۔ میں نے آج تک اسے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ کہہ کے مخاطب کرو، میں اسے خود آپ کہتا تھا۔ وہ جیسے ہی کھانا کھانے میرے پاس بیٹھنے لگتی تو میں فوراً سے کھڑا ہو کے اس کے لیے کرسی کھسکا کے اسے بیٹھنے کے لیے کہتا۔ ہمیں عورت کی عزت کا بہت سبق دیا جاتا تھا، یہی وجہ تھی کہ بہت جلد وہ میرے رنگ میں رنگ چکی تھی، مجھ سے آپ کر کے بات کرتی تھی۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت باقی تھی جس سے وہ ناواقف تھی، اور میں اسے اس حقیقت سے آشنا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اسے ٹوٹتا ہوا اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 2 مہینے گزرے۔ جب اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اور جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی، پوری حویلی میں میرے بابا نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ خوش تو عروبہ بھی تھی، لیکن 2 مہینے ہی گزرے تھے جب شاہزین بھائی گھر آ چکے تھے اور بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نشا پیسے کی لالچ میں میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میری خریدی ہوئی زمین وہ اپنے نام کروا کے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے اٹلی واپس چلی گئی ہے، اور مجھ سے خلا بھی لے لی ہے۔ بابا، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں اور عروبہ ایک سائیڈ پہ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ باپ کا دل اولاد کے لیے نرم ہو ہی جاتا ہے۔ بابا نے انہیں فوراً تو معاف نہیں کیا، لیکن انہیں گھر سے بھی نہیں نکالا۔ جب وہ گھر پہ آئے تھے تو پتہ نہیں کیوں میں بہت بے چین ہونے لگا۔ عروبہ کمرے میں 10 منٹ بھی دیر سے آتی تو میں اس پہ غصہ کرنے لگتا۔ کہاں رہ جاتی ہیں آپ؟ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ میری بے چینی پہ کبھی کبھی حیرت کا اظہار کرنے لگتی۔ کیا ہو گیا ہے شایان؟ ملازمہ سے کچن صاف کروا رہی تھی۔ میں ان کے سر پہ کھڑی نہ ہوں تو کوئی کام دھیان سے نہیں کرتی۔ میں کچھ نہیں جانتا، جیسا بھی کام کرتی ہیں آپ انہیں کرنے دو۔ حالت دیکھی ہے اپنی، نہ ہوش ہے نہ میرے بچے کا خیال ہے، بس کاموں کی فکر لگی رہتی ہے۔ مجھے یوں بے چین دیکھ کے وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے شایان؟ کیا پریشانی ہے بتائیے مجھے۔ پہلے بھی میں یہ سب کام کرتی تھی، اور پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے کہ بس نوکروں پہ آرڈر چلانے پہ ہی بچہ کمزور ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا ہمارے بچے کو۔ میرے چہرے پہ وہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پھر بھی آپ جلدی کمرے میں آ جایا کریں۔ میری بے چینی کو شاید وہ بھانپ چکی تھی، میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ میرے لیے میرا سب کچھ آپ ہیں۔ شاہزین یہاں رہے یا حویلی سے دور چلا جائے، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی عزت اور محبت میں نے آپ سے پائی ہے، شاید شاہزین سے بھی اتنی محبت اور عزت مجھے نہ ملتی۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے کیا وہم ستا رہے ہیں، میرے اندر کون سا خوف مجھے پریشان کر رہا تھا، یہ صرف میں جانتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 9 مہینے کا شروع کا ہفتہ تھا۔ جب میں زمینوں سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ عروبہ اسٹور روم کی صفائی کر رہی ہے۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میں جلدی سے حویلی کی پچھلی جانب بھاگتا ہوا گیا، لیکن اسٹور روم سے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل وہیں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں اندر گیا تو وہ سارے خطوط اس کے ہاتھ میں تھے جنہیں پڑھتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے کیچر، کانوں کے جھمکے، آویزے، پاؤں کی پائل، اس کی ٹوٹی ہوئی چپل، ان سب چیزوں کو میں نے اسی طرح سے چھپا کے اسٹور میں رکھا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کے اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے خط میرے منہ پہ مارے۔ تو یہ ہے تمہاری سچائی؟ سارے ادب آداب وہ 1 منٹ میں بھول گئی تھی۔ شایان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل جاؤ گے، اتنا بڑا کھیل۔ عروبہ، آپ میری بات سنیں۔ میں جیسے اس کے قریب گیا، ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی، ابھی کے ابھی دو مجھے طلاق۔ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے، یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہارے بھائی کی منگیتر تھی۔ تمہیں چھوٹا بھائی سمجھتی تھی میں، یا پھر دیور۔ شاہزین نے انکار کیا کیا، تمہیں تو موقع مل گیا، بلکہ تم نے اسے کہا تھا کہ وہ انکار کر دے، تم سنبھال لوگے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا شایان؟ وہ بڑی غضبناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ عروبہ، یہاں سے باہر آؤ، بہت گرمی ہے یہاں پہ، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں نے اس کے بازو کو پکڑا، اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ نیچے کیا اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ ہوتے کون تھے تم میری زندگی کے ساتھ کھیلنے والے؟ کس نے حق دیا تھا تمہیں؟ بتاؤ مجھے، کس نے حق دیا تھا تمہیں؟ کیوں فون کیا تھا تم نے شاہزین کو؟ کیوں کہا تھا کہ تم مجھے اپنا لوگے؟ اگر تم ایسا نہ کہتے تو وہ مجھ سے شادی کر لیتا۔ آج وہ بھی پچھتا رہا ہے، مجھ سے کہہ چکا ہے کہ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی شایان،
تم نے، تمہاری محبت نے. میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. تبھی اس کے پیٹ میں درد کی لہریں اٹھی. وہ کراہ کے رہ گئی. میرا گریبان چھوڑ کے اپنا پیٹ پکڑ لیا. اروبا، اروبا کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن وہ درد سے تڑپنے لگی. میں اسے گود میں بھر کے حویلی کے بیرونی حصے تک لایا. ڈرائیور سے کہا جلدی سے گاڑی نکالو. اسے گاڑی کی پچھلی نشست پہ لٹا کے میں خود بھی پیچھے بیٹھ گیا. اسے ہاسپٹل لے کے پہنچا. لیڈی ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئی. بابا اور شاہزین لالا بھی پہنچ گئے تھے اور میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا. میرا قصور بس اتنا تھا کہ اروبا مجھے شروع سے اچھی لگتی تھی. میں جانتا تھا کہ وہ میری کزن ہے، میرے بھائی کی منگیتر بھی ہے، لیکن شاہزین بھائی کو وہ کبھی بھی پسند نہیں تھی. وہ مجھ سے اکثر یہی کہتے تھے کہ اگر مجھے میری آئیڈیل لڑکی مل گئی تو میں یہ منگنی توڑ دوں گا. بھائی آپ نے کبھی اروبا کو بتایا ہے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے؟ میری بات پہ وہ کہتے تھے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بابا نے رشتہ کیا ہے وہ جانے اور ان کی بھتیجی جانے، آئی ڈونٹ کیئر. اور مجھے اروبا سے بہت محبت تھی. میں چھپکے سے اس کے کمرے میں جاتا تھا. اس کا جو کیچر ٹوٹ جاتا وہ یوں ہی پھینک دیتی. میں وہ پکڑ کے اسٹور روم کی پرانی الماری میں رکھ دیتا. جب تنہا ہوتا تو اسے خط لکھتا کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آج تک کبھی بھی وہ خط میں نے اسے دیے نہیں تھے. یہ میری خاموش سی محبت تھی. گھر کے کسی فنکشن میں اس کے گر جانے والے آویزے، جھمکے، پائل میں ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا. تنہائی میں اسی اسٹور روم میں آ کے انہیں چومتا، اسے خط لکھتا، اپنے دل کی ہر کیفیت اس میں بیان کرتا. شادی کے دن جب طے ہوئے تو شاہزین بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ نشا سے شادی کر چکے ہیں اور میں حویلی میں سب کو بتا دوں. ہاں، اس وقت میں نے خود غرضی سے کام لیا تھا. میں نے حویلی میں کسی کو کچھ نہیں بتایا اور بھائی سے کہا کہ جیسا ہو رہا ہے ویسا ہونے دے. میں نے کہا کہ آپ اپنے مقررہ وقت پہ آئیے گا اور سب کو بتا دیجیے گا، باقی سب میں سنبھال لوں گا. میرے پاس یہ ایک چانس تھا اروبا کو اپنانے کا. اگر یہ بات میں 15 دن پہلے بتا دیتا تو بابا اس کی شادی برادری کے ہی کسی اور لڑکے سے کر دیتے، کیونکہ میری اور اس کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا اور بابا کبھی بھی میری شادی اس سے نہ کرتے. جس موقع پہ میں نے ان سے کہا تو بابا کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا. انہیں اپنی بھانجی کو عزت دینی تھی، اس لیے وہ میری ہو چکی تھی. میں چاہتا تو یہ سارے خط پھاڑ کے پھینک دیتا، اس کی چیزوں کو بھی مٹا دیتا، لیکن جن چیزوں کو میں نے بچپن سے ابھی تک سنبھال کے رکھا تھا اور میرے لیے وہ ایک قیمتی اثاثے کی طرح تھی، میں انہیں کیسے پھینک دیتا. اس لیے انہیں اسٹور میں الماری کے پیچھے چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئے گی، کیونکہ آج تک کبھی نہیں آئی تھی. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں بھی پہنچ جائے گی اور میری چھپی ہوئی محبت سے آشکار ہو جائے گی. اگر بھائی اس سے شادی کر بھی لیتے تب بھی میں اپنی اس محبت کو خاموشی سے سنبھال کے رکھتا. وہ آپریشن تھیٹر میں تھی اور وقت سے پہلے اس کا آپریشن ہو رہا تھا اور میری جان قطرہ قطرہ نکل رہی تھی. 1.5 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا، نرس باہر آئی. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. کہنے لگی مبارک ہو مسٹر شایان، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے. میں نے کہا میری وائف ٹھیک ہے؟ کہنے لگی جی وہ بھی ٹھیک ہے. بچے کو گود میں بھر کے میں نے سینے سے لگایا تھا، پھر اپنے بابا کی گود میں دے دیا. اس کے کان میں اذان میرے بابا نے دی تھی. بہت خوش تھے اپنے پوتے کو پکڑ کے، بہت پیار کر رہے تھے. کچھ ہی دیر میں اروبا کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی، اسے ہوش بھی آ چکا تھا. بابا اور شاہزین بھائی اندر گئے تھے اس سے ملنے کے لیے، لیکن میں نہیں جا پایا. کچھ دیر بعد وہ باہر آ گئے. شاہزین بھائی کہنے لگے تم اندر کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا چلا جاؤں گا. بابا اور شاہزین بھائی کچھ دیر میرے پاس رک کے واپس حویلی جا چکے تھے. جب میں اندر گیا تو وہ بچے کو گود میں اٹھائے پیار کر رہی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. اپنا رخ بھی بدل لیا. میں اس کے پاس اس کے فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھ گیا. پلیز شایان یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. میں نے کہا نہیں، آپ کو جو سزا دینی ہے دے دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا قصور ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کبھی آپ کو پانے کی خواہش نہیں کی، مگر جب بھائی نے خود کہا کہ انہوں نے نشا سے نکاح کر لیا ہے تو اگر یہ بات میں حویلی میں 15 دن پہلے بتا دیتا تو بابا آپ کی شادی کسی اور لڑکے سے کر دیتے. بس میں یہ نہیں چاہتا تھا، ورنہ میں اپنی محبت کو دل میں دفن کر لیتا. میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور محبت تو. یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا. چھوڑ تو نہیں دیں گی مجھے؟ میں نے اپنے اندر کے خوف کو لفظ دیے. اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک مکہ میرے سینے پہ مارا. اب پوچھ رہے ہیں مجھ سے جب میں آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اور اس کی بات سن کے میں پرسکون سا ہو گیا تھا. اگلے ہی لمحے اسے اپنے ساتھ لگا لیا.
آئی ایم سوری اینڈ آئی لو یو. اسے اپنے ساتھ لگائے پہلی بار میں نے محبت کا اظہار کیا تھا، وہ محبت جو کب سے میرے دل میں تھی.